اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہائی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور سے تو دور کی بات ہے خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ میں ہمیشہ خود سے کہتا ہوں تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں میں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پریشانیاں ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ انمول ہیں اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ سورہ قاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے بھی نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تو مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق، غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی لا یعنی
خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہیں تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں اور کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ بچپن میں جب کربلا کی کہانی بابا سے سنتے تو سمجھ نہیں پڑتی تھی، کوئی ایسے کیوں تھے؟ امام نے اللہ اکبر کہا تو پورا شہر ہاتھ باندھے صفوں میں کھڑا تھا، اور جب سلام پھیرا تو کوئی ایک بھی نہ رہا۔ دھوکہ دے گئے یا تھے ہی بزدل؟ لیکن دیکھو اب ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بات بات پہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں مصلحت کا نام دے کر، اور سچ بتاؤں سمجھ تو اب بھی نہیں آتی ہے انسان اتنا بزدل کیوں ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان پر، اپنی ہی کہی بات پر قائم نہیں رہ سکتا۔ مومن کیوں دنیا کی پرواہ اتنی کرنے لگ گئے کہ خود کو حسینی بھی کہے اور جان کی پرواہ بھی کرے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کرنے کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے۔ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60%، کبھی 80%، اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا، کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی سعی میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہے ہیں، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہ ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دوست جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے۔ اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے، جو دل زمانہ ٹکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو، رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چپتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں گے مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم
نہیں رہوں گا۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔